بینظیر آپ سے شروع کرتے ہیں. بڑی دفعہ ہم اس کے اوپر بات بھی کر چکے ہیں, وہ لاہور میں روڈا ہو یا پھر دیگر غیر قانونی تعمیرات جو اسلام آباد میں دیگر ملک کے شہروں میں ہم نے دیکھی ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ جی یہ غیر قانونی تعمیرات, ماحول دشمن تعمیرات اس کی وجہ ہیں جو سارے کے سارے مسائل ہیں اور جو اتنے بڑے پیمانے پر تباہی ہو رہی ہے, لیکن پھر ان کو اجازت اور ان کا دفاع بھی یہ حکومت کے نمائندے ہی کر رہے ہیں. یہ منطق کیا ہے؟ علینا, باتیں تو بہت بڑی بڑی کی جا رہی ہیں, بڑی اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کی باتیں ہو رہی ہیں, بڑا ہم ایکشن لیں گے لیگل ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف, لیکن میرے خیال سے اس پینل پہ شاید ہم سب کو ہی اس سوال کا جواب پتہ ہے کہ کیا ہے کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں ان لوگوں نے بنائی ہیں جو اس وقت شاید حکومت میں ہیں یا جن کے بہت بڑے بڑے کانٹیکٹس ہیں کچھ اداروں کے ساتھ, ان کے خلاف کیا ہی ایکشن لیا جائے گا اور کیا ہی کارروائی ہوگی. تو اس قسم کی باتیں تو سننے میں آ رہی ہیں, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے لینا کہ کچھ خاص امپلیمنٹیشن ہوگی اور کوئی خاص کارروائی ہوگی ان لوگوں کی, کیونکہ ذمہ دار صرف یہ حکومت نہیں ہے, پچھلی حکومتیں بھی ہیں جنہوں نے اپروول دیا, جنہوں نے اپنی آنکھیں بند رکھی جب اس قسم کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی تھی. اب آپ کہہ رہے ہیں آپ ان کے خلاف ایکشن لیں گے, وہ تو بن گئی, اب آپ کیا ایکشن لیں گے, کیا توڑیں گے پوری ہاؤسنگ سوسائٹی کو؟ تو علینا دیکھیں, یہ جو اس وقت ملک میں ہو رہا ہے کچھ تو ایسے عوامل ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, جیسے کلائمیٹ چینج ہے, جو ویدر پیٹرن ہے جس طرح پوری دنیا میں بدل رہا ہے, لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہیں جن کے بارے میں ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس حوالے سے یہ حکومت کتنی سنجیدہ ہے, میں آپ کو کچھ تھوڑی سی مثالیں دینا چاہوں گی سیریسنس کا لیول بتانے کے لیے. ابھی کل دا نیوز میں 2 آرٹیکل چھپے, ایک میں بتایا گیا کہ 2023 میں ہمیں $10 بلین کہا گیا تھا دنیا نے کہ وہ ہمیں دیں گے کلائمیٹ چینج کے لیے. اس کے پچھلے 3 سالوں میں صرف 20% جو ہیں وہ فنڈز آئے ہیں, صرف 20%. کیوں؟ اس کا جواب ایک اور آرٹیکل تھا جس میں فائنانس منسٹر نے دیا, اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے دنیا کے سامنے کوئی ایسے پروجیکٹس ہی نہیں رکھے کہ وہ جس میں انویسٹ کریں, کیونکہ یہ جو پیسے تھے یہ تو انویسٹمنٹ تھی نا, گرانٹس تھے. وہ تو جب آپ ان کو پروجیکٹ دکھاتے تو وہ کہتے ٹھیک ہے ہم اس میں انویسٹ کرتے ہیں. تو میں جب یہ پڑھ رہی تھی میں سوچ رہی تھی علینا کہ ابھی اس سال تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کتنا نقصان ہوا ہے ملک میں, ابھی تو آگے جا کے ہمیں پتہ چلے گا. اگلے سال کہا جا رہا ہے اس سے بھی زیادہ بارشیں ہوں گی, 20% یا 22% زیادہ ہوں گی, تو اس اگلے سال کتنا نقصان ہوگا, یہ ہمارا ایک نیو نارمل بنتا چلا جا رہا ہے. تو یہ کہاں سے آئیں گے پیسے ہمارے پاس اس قسم کے, اور یہ جو ابھی پچھلے جو ہمیں پیسے ملے تھے وہ تو ہم نے لیے ہی نہیں کیونکہ ہم نے پروجیکٹس ہی نہیں رکھے دنیا کے سامنے. دوسری میں آپ کو مثال دیتی ہوں, NDMA جو ایک جو ہمارا سب سے بڑا جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ پورے ملک کا جو اتھارٹی ہے, ان کے بارے میں آڈٹ رپورٹ آئی ہے. آڈٹ رپورٹ نے ہمیں بتایا کہ 2023 اور 2024 میں انہوں نے 2 کروڑ روپے خرچ کیے. پتہ ہے کس چیز پہ لینا؟ ایونٹ مینجمنٹ سروسز پہ. تقریباً ایک دن. کیا مطلب؟ ایونٹ مینجمنٹ سروسز مطلب ایونٹس کرائے انہوں نے 3, جس کے ایک کا نام تھا اسپرنگ تھو, جس میں انہوں نے سووینئرز اور ریفریشمنٹس اور فلیکس لگائے, اس پہ 2 کروڑ سے زیادہ روپے خرچ کر دیے. اور آڈٹ رپورٹ کہتی ہے کہ یہ پیسے ڈیزاسٹر مینجمنٹ فنڈ کے پیسے ہیں, آپ خرچ ہی نہیں کر سکتے ان چیزوں کے اوپر, لیکن انہوں نے پھر بھی ان فنڈز کو استعمال کیا. تو یہ ہے لیول آف سیریسنس. دوسری چیز اس آڈٹ رپورٹ میں لکھی گئی تھی کہ NDMA کا قانون کہتا ہے کہ آپ نے ایک نیشنل مینجمنٹ ڈیزاسٹر کمیشن بنانا ہے, اور اس کی ہر سال میٹنگ ہوگی. اور وہ کیا ہوگا کمیشن؟ وہ بیٹھ کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلان بنائے گا کہ آپ کا ڈیزاسٹر اگر ملک میں ہوتا ہے تو آپ کا پلان کیا ہوگا. اس کی آخری میٹنگ آپ کو پتہ ہے کب ہوئی تھی؟ 2018 میں. اس کے بعد میٹنگ ہی نہیں ہوئی. 2022 میں فلڈز آئے ہیں ملک میں, لیکن کمیشن کی میٹنگ نہیں ہوئی, کوئی ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلان نہیں بنایا. اب آ جائیں آپٹکس پہ. جیسے میں کہہ رہی تھی کہ بہت بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کی, اور ہم ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف بڑا ایکشن لیں گے, اور دوسری ہی سانس میں پنجاب حکومت کہہ رہی ہے کہ روڈا ایک بڑا اچھا پروجیکٹ ہے, اس کا کھل کے وہ دفاع کر رہے ہیں. ایک ایسا پروجیکٹ جس کے بارے میں اتنی انوائرمنٹل رپورٹس ہیں, اتنے انوائرمنٹلسٹ ہیں جو بتا چکے ہیں کہ اگر
آپ نے یہ نیا شہر راوی پہ بنایا تو اس سے گراؤنڈ واٹر میں کمی آئے گی, اس سے اسموگ میں اضافہ ہوگا. یہ آپ 70% 80% زرعی زمین پہ بنا رہے ہیں, اس کا بہت لانگ ٹرم نقصان ہوگا. لیکن وہ پھر بھی اس پروجیکٹ کا دفاع کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کریں گے. اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتی ہوں آپٹکس کی. پچھلے سال پنجاب میں ایسا اسموگ آیا تھا جو میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب کدھر تھی, آپ کو یاد ہوگا وہ سوئٹزرلینڈ میں تھی. چلیں ٹھیک ہے, آپ کی ایک میڈیکل ایمرجنسی تھی, لیکن آپ کے ساتھ سینئر منسٹرز بھی تھے, آپ کے پاس 7 سینئر بیوروکریسی بھی تھی, چیف سیکرٹری صاحب بھی تھے. اس سال بار بار NDMA کی طرف سے وارننگ آ رہی تھی کہ پنجاب میں اتنی تیز بارشیں ہوں گی, بہت نقصان ہوگا. آپ کی وزیر اعلیٰ پنجاب کدھر تھیں, وہ تھیں جاپان میں 5 سے 6 روز دورے پہ, جس میں ان کے ساتھ سینئر منسٹرز بھی تھے, ان کے ساتھ چیف سیکرٹریز بھی تھے. تو یہ لیول آف سیریسنس ہے الینا, ہماری بالکل پرو ایکٹیو پالیسی نہیں ہے, ابھی تک ری ایکٹیو ہے. کچھ ہو جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا چلیں اب اس کا کچھ کرتے ہیں. تو یہ بہت اچھی لگتی ہیں اس وقت باتیں, لیکن میں پھر سے یہی کہوں گی کہ ہم نے شاید 2022 کے فلڈ سے کچھ نہیں سیکھا. سیریسنس کی بات یہ کتنی بڑی, اس کے اوپر تو ان پیرس کے اوپر فوراً نوٹس ہونا چاہیے کہ ایمرجنسی کا ادارہ NDMA اور وہ پارٹیز کرا رہا ہے, مطلب کٹی پارٹیز ٹائپ ایونٹ کرا رہے ہیں. آپ جس طرح سے بتا رہی ہیں 3 ایونٹس ان کے اوپر کروڑوں, اور یہاں پر کیا باتیں ہو رہی ہیں, جو سیلاب زدگان ہیں ان کے لیے جو کیمپس بنائے گئے ہیں اس میں سہولیات نہیں پوری. یہ جو پیسہ ہے یہ اس طرح سے جانا چاہیے تھا جو کہ پتہ نہیں کہاں لگ رہا ہے. اس چیز کے اوپر نوٹس ہونا چاہیے, انکوائری ہونی چاہیے سب سے پہلے.